ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم اپنے پڑھنے کے آغاز سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی جو اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس کی جو مطلب ہے کہ روایات سنتے ہیں حسب معمول، اسی طرح ہم ایک روایت سنیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تحریر کردہ فیضان سنت میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن روز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ مدینے کے سلطان، سردار دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ ماشاءاللہ، کیسا مبارک مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خوب رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور یہی ماہ رمضان اور روزہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پیارے مدنی منوں، آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 6 کی طرف آپ آ جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اسکرین پر اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس سبق کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا کلمہ جو ہے وہ نزلہ، صحیح ہے؟ پڑھیے، نون زبر ن، نون زبر ن، ز زبر ز، ز زبر ز، نز نز لام زبر ل، لام زبر ل، نزل۔ نزل۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے ایک کلمہ نزلہ کی ہجے کی، لیکن اس کے ہجے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس چیز پر توجہ رکھیں کہ نزلہ ویسے تو ہجے کسی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نون زبر نا، زا زبر زا، لام زبر لا، یہ بھی ایک ہجے کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک ہجے ہے۔ لیکن جو ہجے کا درست اور صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے 2 حروفوں کی ہجے کی جائے، جیسے نون زبر نا، زا زبر زا، ان دونوں کو پھر رواں پڑھ لیں، نازا۔ اب تیسرے حرف کی ہجے کیجئے، لام زبر لا، تو یہ بن جائے گا نزلہ۔ یہی آسان اور درست طریقہ ہے، اس میں جو ہے رواں پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ خا زبر خا، خا زبر خا، لام زبر لا، لام زبر لا، خلا، خلا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، خلق، خلق،
اچھا یہاں پر پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کو خلقہ پڑھیں گے، خلقہ نہیں پڑھیں گے. بعض پڑھتے ہیں نا، مدنی منع بھی پڑھتے ہیں تو وہ طرزیں بنا لیتے ہیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ خلقہ وغیرہ. تو دیکھیے مدنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں بھی ہمیں ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہی کے حروف اور کلمات ہیں، لہٰذا اس کو درست پڑھیں گے. خلق، آگے پڑھیں گے صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صدق. یہاں پر دیکھیے صدقہ میں پہلے صاد پر ہے، درمیان میں دال باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ کا ہے لہذا اس کو پر پڑھیں گے. پڑھ لیجئے صدق. آگے پڑھیں یا زبر یا، دال زبر دا، ید، کاف زبر کا، یدک. آگے ہے با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ. آگے ہے طا زبر طا، با زبر با، طب، عین زبر ع، طبع. پیارے مدنی منوں، ہم نے اس پہلی لائن کو، سبق نمبر 6 کی پہلی لائن کو ہم نے ہجے سے پڑھا. یقیناً آپ کو ہجے سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم اس پوری تختی کو رواں سے پڑھتے ہیں. آگے جعل سے پڑھیں گے، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابل، رسل، صحف، ثلث، سدس. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیش میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، یہی پیش کی درست ادائیگی ہے. آگے حروم، ربع، حمد، خطف، ملکی، تزید، تجید، یلج، قتل، سئل، قرئ، قمر، کبر، حشر، احدا، مرضا، عملا، هدى، طوى، قرى، مسد، ثمن، سخط، غلل، فئة، عنق، نفر، صمد، غضب، لعب، أذن، كتب، درجة، قردة، علقة، سفرة، شجرة، قطرة. پیارے مدنی منوں، الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 6 مکمل رواں کے ساتھ پڑھ لیا. اگر آپ اس میں سے کسی بھی کلمے کو مشکل محسوس کرتے ہیں رواں پڑھنے میں تو آپ اس کی ہجے کر کے اس کو رواں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے اس سبق کو پڑھنا آسان فرمائے. الحمدللہ سلسلہ قاعدہ قرآن کا آج 7واں سلسلہ ہے. اس میں انشاءاللہ جو سورہ مبارکہ پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الماعون. آپ سورۃ الماعون کھول لیجئے اور قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح ہے حروف ہو، یعنی
قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ، اور ذہ نصیب کہ ہم خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ آئیے پیارے مدنی منو سورۃ الماعون کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين پیارے مدنی منو، اس پہلی آیت کریمہ سورۃ الماعون کی پہلی آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے۔ ارأیتا، پہلے حمزہ ہے پھر را ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ واضح طور پر ادا کریں گے، را کو پر ادا کریں گے، آگے آئیتا یالین کا قاعدہ ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آگے تلذی میں ذال کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، یکذبو میں بھی ذال کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، بالدین یہاں پر آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجیے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أرأيت الذي يكذب بالدين اگلی آیت کریمہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فذلك الذي يدع اليتيم سورۃ الماعون کی دوسری آیت کریمہ فَذَلِكَ الَّذِي میں آپ دیکھیے یہاں پر ذال پر کھڑی حرکات ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ یدعو اس کلمے پر غور کیجئے، یہاں پر عین ہے اور عین پر تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یدعو، اور عین کی آواز جاری رہے گی۔ یدعو یہ غلط ہو گیا کیونکہ ہم نے عین کی آواز کے پڑھنے کے دوران آواز کو بند کر دیا، صحیح نا؟ یدعو آواز جاری رہے گی، صحیح، کیونکہ دال کے ساتھ ایک مرتبہ عین پڑھی جا رہی ہے اور دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق۔ یدعو، یتیم مد عارض کا قاعدہ ہے، 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين اس آیت کریمہ میں فوئی یالین کا قاعدہ، آگے للمصلین میں صاد کو پر پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ فویل للمصلین، فويل للمصلين اگلی آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون،
الذين هم عن صلاتهم ساهون. پیارے مدنی منو، یہاں پر ایک کلمہ ہے ان صلاتہم، تو دیکھیے ان میں اخفا کا یعنی گنہ بھی ہوگا، اور صلاتہم میں صاد ہے، صاد کو پر پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیجئے، الذین هم عن صلاتہم ساہون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. اگلی آیت، الذین هم یراؤون. الذين هم يراءون. پیارے مدنی منو، یراؤون اس کلمے میں آپ مد دیکھ رہے ہیں، مد کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ مد متصل کا قاعدہ ہے، اس کو 2.5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. الذین هم یراؤون. الذين هم يراءون. آخری آیت کریمہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الماعون کی تلاوت کی. اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.